مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، آج کی نشست کا موضوع ایمان کیا ہے۔ ایمان کے متعلق تھوڑا سا اس کی حقیقت کے متعلق جاننا چاہیے۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ آپ یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ رب السماوات والارض تسلیم کر لیں یا اللہ تعالیٰ کو رازق تسلیم کر لیں۔ ہاں، ایمان اصل میں یہ ہے کہ آپ اللہ پر یقین کر لیں کہ وہ میرا رب ہے اور میری منزل ہے، میرا مقصد حیات ہے، اور اب اس کی تکمیل کے لیے آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات اگر آپ کی منزل بن گئی تو اب آپ کو اس ذات تک پہنچنے کے لیے اس کے راستے پر چلنا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایک صحیح ایمان کے ایک نیت کے بغیر آپ کسی بھی راستے پر صحیح طریقے سے نہیں چل سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے راستے سے آگاہ کیا ہے، اور پیغمبر نے کہا ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، کہ میرا رب جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے۔ تو اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین اسلام ہے۔ اور بہرحال آپ کو اگر اللہ کے راستے پر چلنا ہے تو ضرور آپ کو محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا ہوگا کہ یہ ہمارے ہادی ہیں، ہمارے ہدایت کرنے والے ہیں، اور ہمیں عملی طریقہ بتانے والے ہیں اس ذات کی طرف کا۔ تو جب پیغمبر خود اللہ کے راستے پر چلنے والا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ ہدایت کی ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کی ملاقات چاہتے ہو، اللہ کا دیدار چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو فاتبعونی، میری اطاعت کرو۔ نبی کی اطاعت، پیغمبر کی اطاعت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، اور جو بھی اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک عام حکم ہے کہ واتبع سبیل من اناب الی، تم اس شخص کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ نبی یا نبی کے بعد امتی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو اللہ کے جن کی منزل اللہ ہے اور وہ اللہ کے راستے پر رواں دواں ہیں، آپ اگر ان کی اطاعت کریں گے تو ان کی اطاعت بھی رسول کی اطاعت ہے، اور چونکہ انہوں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوا ہے اور رسول نے اللہ کا راستہ اپنایا ہوا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ آج کی حالات کے تناظر میں آپ کو ایک تو اپنی منزل زندگی کا، مقصد حیات کا تعین کرنا ہوگا، اور ایک انسان کی تلاش کرنی ہوگی جو رسول کے راستے پر چل رہا ہے، جس کی منزل اللہ ہے، اور جو رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ تو آپ اس سے رابطہ کر لیجئے اور اس کے راستے پر چلیے، اور یہ راستہ، اس کا راستہ چونکہ اللہ کا راستہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے کہ واتبع سبیل من اناب الی، آپ اس شخص کی پیروی کرو، اس شخص کے راستے پر چلو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ اور لہٰذا یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، ایمان کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اگر آپ نے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آپ ایمان سے آگاہ ہیں، اب آپ کو اپنی رہنمائی کے لیے، اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے ایک انسان کو تلاش کرنا ہوگا۔ وہ آج کے دور میں وہ انسان جو ہے وہ مرد مومن ہے،
آپ اس کو تلاش کریں، اس کی صحبت میں رہیں اور اس کا راستہ اپنا لیں، آپ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم